بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 40 ہے اور اس سبق کے اندر ہم اوقات مکروہہ کا بیان تفصیل سے پڑھیں گے۔ بیان الاوقات المکروہۃ وبہ قال حدثنا ابو حنیفۃ عن عبد الملک عن قزعۃ عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاة بعد الغدوة حتى تطلع الشمس ولا بعد صلاة العصر حتى تغيب ولا يصام هذان اليومان الأضحى والفطر ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد إلى المسجد الحرام والمسجد الأقصى وإلى مسجدي هذا ولا تسافر المرأة يومين إلا مع ذي محرم۔ اس روایت کا ترجمہ یہ ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب تک کوئی نماز نہیں ہے اور نماز عصر کے بعد غروب آفتاب تک کوئی نماز نہیں ہے، اور ان 2 دنوں میں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن میں روزہ نہ رکھا جائے اور سوائے 3 مسجدوں کے کسی اور مسجد کی طرف رخت سفر نہ باندھا جائے۔ وہ 3 مسجدیں کون سی ہیں؟ مسجد حرام، مسجد اقصی اور میری مسجد یعنی مسجد نبوی۔ اور آگے فرمایا، اور کوئی عورت 2 دن کی مسافت کسی محرم کے بغیر سفر نہ کرے، یعنی 2 دن کی مسافت کا جو سفر ہے، اتنا سفر تو وہ بغیر کسی محرم کے طے نہ کرے۔ عزیز طلبہ، یہ جو روایت ابھی آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس میں 4 احکام کا ذکر ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کا جو وقت ہے، یعنی جو طلوع آفتاب کا جو وقت ہے اور اسی طرح جو غروب آفتاب کا وقت ہے یعنی عصر کے بعد کا وقت اور فجر کے بعد کا وقت، ان میں کوئی نماز نہیں ہے، یعنی یہ ان اوقات میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اور دوسرا حکم یہ تھا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ نہ رکھا جائے، اور تیسرا حکم یہ تھا کہ مسجد حرام، مسجد اقصی اور مسجد نبوی کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف خصوصیت کے ساتھ سفر نہ کیا جائے، اور چوتھا حکم یہ تھا کہ کوئی عورت 2 دن کی مسافت جو ہے وہ بغیر کسی محرم کے طے نہ کرے، اتنا سفر نہ کرے۔ تو ان میں سے پہلا جو حکم ہے وہ اوقات مکروہہ کے متعلق ہے۔ وہ اوقات جن میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، تو ان اوقات کی 2 اقسام ہیں۔ نمبر 1، 3 اوقات ہیں: طلوع شمس، غروب شمس اور استواء شمس، یعنی جب سورج طلوع ہو رہا ہو اور جب سورج جو ہے غروب ہو رہا ہو، اور اس طرح استواء شمس یعنی جو دوپہر کا وقت ہوتا ہے۔ یہ مکروہ اوقات ہیں، ان میں نماز نہ پڑھی جائے۔ نمبر 2، اس سے اوقات مکروہہ کی دوسری قسم جو ہے وہ فجر اور عصر کی فرض نماز کے بعد کا وقت ہے، یعنی جو فجر کی نماز پڑھ لی اور عصر کی نماز پڑھ لی، تو اس کے بعد جو وقت ہے وہ بھی اوقات ممنوعہ میں سے ہے۔ ان 2 نمازوں کے بعد، جیسے حدیث میں ہے کہ فجر کی نماز کے بعد بھی کوئی نماز نہیں ہے اور عصر کی نماز کے بعد بھی کوئی نماز نہیں ہے۔ تو احناف جو ہیں، فقہاء احناف، ان کے ہاں پہلی قسم کے جو اوقات ہیں یعنی غروب شمس، طلوع شمس اور استواء شمس، ان میں کسی قسم کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ نفل ہو چاہے وہ فرض ہو۔ جبکہ ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ فرائض جائز ہیں، یعنی جو یہ اوقات ہیں غروب شمس، طلوع شمس، استواء شمس، اس میں ائمہ ثلاثہ کے نزدیک فرائض پڑھنا جائز ہے۔ دوسری قسم کے جو اوقات ہیں یعنی فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد، ان میں امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں فرائض اور نوافل سببی دونوں جائز ہیں، یعنی وہ نوافل جن کا سبب بندہ خود ہو، تو اس طرح کے نوافل بھی اور فرائض بھی یہ پڑھنا جائز ہے۔ احناف کے نزدیک ان اوقات میں فرائض تو پڑھے جا سکتے ہیں، یعنی جو دوسری قسم کے اوقات ہیں نا، یعنی فجر کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد، ان میں احناف کے نزدیک فرائض تو جائز ہیں، نوافل جائز نہیں ہیں۔ احناف کی دلیل جو ہے وہ یہی حدیث باب ہے جو ابھی آپ کے سامنے گزری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اوقات میں نماز نہ پڑھی جائے،
فجر کے بعد بھی اور عصر کے بعد بھی، تو لہٰذا فرائض جو ہیں چونکہ وہ پڑھے جا سکتے ہیں اور نوافل جو ہیں وہ نہیں پڑھے جا سکتے۔ احناف جو ہے اسی حدیث سے استدلال کر کے یہ موقف اختیار کرتے ہیں کہ نوافل پڑھنا جائز نہیں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی عصر کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنے کے قائل ہیں، یعنی ایک تو وہ فرائض جو ہیں فجر کے اور عصر کے بعد، اس کے بعد جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ نوافل جائز ہیں اور فرائض بھی جائز ہیں۔ ان کے نزدیک تو فرائض بھی جائز ہیں اور نوافل بھی۔ تو عصر کے بعد کا جو مسئلہ ہے، عصر کے بعد ان کے نزدیک 2 رکعت نفل پڑھنا جو ہے وہ جائز ہے۔ اس کے لیے وہ استدلال کرتے ہیں تحیۃ المسجد اور تحیۃ الوضو کی جو روایات ہیں ان سے، یعنی جو روایات جن میں تحیۃ المسجد پڑھنے کا حکم ہے یا پھر تحیۃ الوضو پڑھنے کا حکم ہے، اس سے وہ استدلال کر کے کہتے ہیں کہ عصر کے بعد بھی یہ نماز پڑھنا جائز ہے۔ جب تحیۃ المسجد یا تحیۃ الوضو پڑھنا جائز ہے تو جو ہے وہ نوافل پڑھنا، دیگر نوافل پڑھنا بھی جائز ہو جائے گا۔ احناف کی طرف سے اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت پر محمول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان اوقات میں نوافل ادا فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے۔ یہاں تک تو عصر کی نماز کا مسئلہ تھا اور فجر کی نماز کا مسئلہ تھا کہ اس کے بعد کون سی نماز جائز ہے اور کون سی جائز نہیں ہے۔ احناف کے نزدیک فجر اور عصر کے بعد فرائض جائز ہیں جبکہ نوافل جائز نہیں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نوافل بھی جائز ہیں، نوافل سببی، یعنی جیسے تحیۃ المسجد ہے، تحیۃ الوضو ہے، اس طرح کے نوافل جائز ہیں۔ لیکن طواف اگر کسی نے کیا ہے عصر کے بعد یا فجر کے بعد تو وہ کیا کرے؟ طواف کی 2 رکعتیں پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا؟ اس بارے میں احناف اور مالکیہ کا مذہب یہ ہے کہ طواف کی 2 رکعتیں بھی ممنوع ہے فجر اور عصر کے بعد۔ اگر کسی نے نماز فجر کے بعد طواف کیا تو وہ جو ہے وہ طلوع آفتاب تک انتظار کرے گا، اور اس طرح عصر کے بعد اگر کسی نے طواف کیا تو وہ مغرب کے بعد جو ہے وہ طواف کی 2 رکعتیں پڑھ لے۔ طواف والے 2 رکعتیں جو نوافل پڑھے جاتے ہیں طواف کے بعد، تو وہ جو ہے وہ احناف اور مالکیہ کے ہاں ان اوقات میں ممنوع ہے، جبکہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ نوافل بھی جائز ہیں۔ احناف اور مالکیہ کی دلیل بخاری کی روایت ہے جس میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فجر کی نماز کے بعد طواف کعبہ کیا اور پھر نفل نماز جو ہے 2 رکعت جو اس کے نفل ہوتے ہیں وہ انہوں نے ذی طوا کے مقام پر جا کے ادا فرمائے، یعنی وہاں فوراً ہی ادا نہیں کیے بلکہ وہاں پہنچے تو طلوع آفتاب ہو چکا تھا، تو اس کے بعد انہوں نے پھر جو ہے ذی طوا جو ایک مقام ہے وہاں پر انہوں نے وہ نوافل ادا فرمائے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فجر کی بعد جو طواف کیا اس کی 2 رکعتیں جو ہیں وہ ذی طوا میں جا کر ادا فرمائی۔ اگر جائز ہوتا وہاں پہ نفل پڑھنا تو وہ وہیں پہ طواف کے بعد نفل ادا فرماتے، انہوں نے ایسا نہیں کیا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ چاہے وہ طواف کے بعد کی 2 رکعتیں ہوں چاہے کوئی نوافل بھی ہوں وہ ان اوقات میں جائز نہیں ہے۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالیٰ کی دلیل جو ہے وہ یہ والی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو بیت اللہ کا طواف کرنے سے نہ روکو، اور وہ دن یا رات میں سے کسی بھی گھڑی میں وہ نماز پڑھنا چاہے تو اس کو نماز سے نہ روکو۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہے وہ طواف کی 2 رکعتیں جو ہیں وہ جائز ہیں ان اوقات میں، یعنی فجر کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد۔ اس کا جواب احناف کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے کہ اس حدیث کا مقصد لوگوں کو طواف اور نماز سے نہ روکا جائے یہ ہے، یہ مقصد نہیں ہے کہ ان اوقات میں پڑھنا جو ہے وہ جائز ہے، بلکہ اس کا مقصد عمومی ہے کہ لوگوں کو طواف سے اور نماز پڑھنے سے نہ روکا جائے۔ اور دوسرا جواب احناف نے یہ دیا ہے کہ یہ جو روایت ہے کہ کسی کو نماز پڑھنے سے اور بیت اللہ کا طواف کرنے سے نہ روکو، یہ روایت مبیحہ ہے، اس سے اباحت معلوم ہوتی ہے ان اوقات میں نوافل ادا کرنے کی، یعنی نماز فجر کے بعد یا نماز عصر کے بعد۔
جبکہ دوسری روایت جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جو حدیث باب ہے، جس کے اندر ہے کہ نماز فجر کے بعد اور نماز عصر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، وہ روایت محرمہ ہے، اس سے حرمت ثابت ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا اصول اور ضابطہ یہ ہے فقہ کا، اصول فقہ کا، کہ جہاں دونوں قسم کی روایات آ جائیں، روایت مبیحہ بھی ہو اور روایت محرمہ بھی ہو، تو وہاں پر حرمت والی روایت کو ترجیح ہوگی۔ تو لہٰذا یہ جو روایت ہے حدیث باب جو ہے، جس میں ہے کہ نماز فجر کے بعد اور نماز عصر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، تو اس کو ہم ترجیح دیں گے۔ اس کو ترجیح دیتے ہوئے احناف نے یہ مسلک اختیار کیا، یہ مذہب اختیار کیا کہ نماز فجر کے بعد بھی اور اسی طرح نماز عصر کے بعد بھی، چاہے وہ طواف کے بعد کی 2 رکعتیں ہوں یا کوئی بھی نوافل ہوں، وہ جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ فرائض جائز ہیں۔ اگر کسی سے عصر کی نماز مثال کے طور پہ فوت ہو جاتی ہے، وہ وقت پہ ادا نہیں کر پاتا، تو غروب آفتاب تک نماز عصر وہ ادا کر سکتا ہے، وہ فرائض ہیں اس لیے، ورنہ نوافل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے اوقات مکروہہ اور اسی طرح فجر اور عصر کے بعد نوافل پڑھنے کی تفصیل پڑھی ہے۔ اوقات مکروہہ 2 قسم کے ہیں، جس میں پہلی قسم جو ہے وہ طلوع شمس، غروب شمس اور استواء شمس کے اوقات ہیں، اور دوسری قسم فجر اور عصر کی فرض نماز پڑھنے کے بعد کا جو وقت ہے وہ بھی اوقات مکروہہ میں ہے۔ احناف کے نزدیک دوسری قسم کے اوقات میں، یعنی فرائض کے بعد، فجر اور عصر کے بعد فرض نماز پڑھنا تو جائز ہے، نوافل پڑھنا جائز نہیں ہے، جبکہ امام شافعی یا دوسرے ائمہ جو ہیں ان کے نزدیک جو ہے وہ نوافل سببی اور فرائض دونوں جو ہے دوسری قسم میں پڑھنا جائز ہیں۔ اسی طرح جو پہلی قسم کے اوقات ہیں، یعنی طلوع شمس، غروب شمس اور استواء شمس کے، ان میں بھی احناف کے ہاں کسی قسم کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ فرض ہو یا نفل ہو، جبکہ ائمہ ثلاثہ جو ہیں، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، ان اوقات میں یعنی طلوع شمس، غروب شمس اور استواء شمس کے وقت فرائض پڑھنے کے جواز کے قائل ہیں، نوافل پڑھنے کے جواز کے قائل نہیں ہیں۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، اوقات مکروہہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 2، احناف کے ہاں فجر کے بعد اور عصر کے بعد فرائض پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔